اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرما رہی ہے، اے فرشتوں، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ تو جب تک دوستو ہمیں اپنے مقام کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم جو ہے وہ سیدھی راہ پر نہیں چل سکتے۔ تو ہمارا جو اصل مقام ہے اس اصل مقام کو ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں فرشتوں کیا کرنے جا رہا ہوں، زمین پر اپنا نائب بھیجنے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بھیجنے جا رہا ہوں۔ تو جب فرشتوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان دنیا میں جا کے خون ریزی کرے گا، دنگے فساد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو تم جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جیسے ہی میں یہ آدم جو میں نے بنایا ہے اس میں اپنی روح میں سے کچھ روح اس کے اندر پھونک دوں تو فرشتوں تم نے کیا کرنا ہے، اس آدم کو فوراً سجدہ کر دینا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، آپ کے رب نے اس دن آپ پر کتنا مان کیا۔ فرشتوں کو مخاطب کر کے پتہ کیا کہا، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتنا مان کیا، کتنا فخر کیا آپ لوگوں پر۔ کیا آج وہ جو مان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن ہم پہ کیا تھا، کیا ہم اس کے مان کا بدلہ چکا رہے ہیں؟ میری باتوں کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو مان جو اس دن اس نے فرشتوں کے سامنے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو کیا ہم رب کے اس مان کی لاج رکھ رہے ہیں یہاں پر؟ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا ان باتوں کو۔ سپریم پاور جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ پاور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اور کوئی سپریم پاور نہیں ہے۔ جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر دیا سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ ابلیس نے فرشتوں کو سجدہ جو ہے وہ آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو کہا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے پتہ کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا۔ تو اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ اچھا، اس چیز کو اگر ہم ایک مثال سے سمجھیں، ایک بادشاہ ہو، اس کی جو ہے وہ حکومت ہو، اور اس بادشاہ کے آگے کوئی بولے تو بادشاہ پتہ کیا کرتا ہے، اس کو پکڑو، پکڑ کے اس کا سر قلم کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی پر میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سورۃ الحجر کے اندر یہ پورا ڈائیلاگ ہے شیطان کے درمیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان۔ یہ پورا ایک ڈائیلاگ ہے، ایک پورا ان کا جو ہے وہ مکالمہ ہے۔ وہاں پر فرشتے نے کہا میں چلا جاؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی کا اندازہ لگائیں آپ، وہ ابلیس جس نے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ نہیں مانا، اللہ نے اس کی شرطیں بھی مانی۔ اس نے شرطیں رکھی کہ مجھے ایسی طاقت دی جائے میں پوری دنیا میں جہاں پر مرضی گھوم سکوں، میں جو انسانوں کے اندر جو ہے وہ وسوسے ڈال سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساری طاقتیں عطا کر دیں۔ میں پھر بات کر رہا ہوں، سپریم پاور کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ سپریم پاور ایک ہی ہے، سب سے بڑی طاقت ایک ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا کی ساتھ۔
لیکن طاقت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات وہاں پر اس مردود سے، اس ابلیس سے کہی، تم نے جو لینا ہے لے لو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، جو میرے ہوں گے نا وہ میرے ہی رہیں گے، تم جو مرضی کرتے رہنا وہ تمہارے جانسے میں نہیں آئیں گے۔ پھر ذرا غور کیجئے گا کتنے مان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ابلیس کو کہا جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے، وہ تمہاری راہ پہ نہیں چلیں گے، وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو آج ذرا اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں تو کہیں ہم اس ابلیس کی راہ پر تو نہیں چل رہے۔ اگر تو ہم اس ابلیس کی راہ پر چل رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فرمایا تھا جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے۔ تو یہ ہم سب کو یہاں پر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، کہیں ہم دوسری پارٹی کا ممبر تو نہیں بن رہے، وہ پارٹی جو جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ اگر تو ہم اس پارٹی کا حصہ ہیں تو یہاں پر چیزوں کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سپریم پاور ایک ہی ہے، شیطان کو جو پاور دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء میں آیت نمبر 79 ارشاد فرماتا ہے، تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام بنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ تو اگر آپ اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ طاقتیں بیسیکلی طاقت ایک ہے، لیکن شیطان کو جو طاقت عطا کی گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ غور کرنا ہے ہم کس پارٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الزخرف میں آیت نمبر 36، اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہی اس کا ساتھی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا اپنی زندگیوں میں، کیا ہم رحمان کی یاد سے غفلت میں تو نہیں ہیں؟ اگر تو غفلت میں ہیں تو پھر جو شیطان ہے وہ ہمارا ساتھی ہے۔ تو ان چیزوں کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے جو ہے وہ سوچئے گا، ان پہ جو ہے کہ میں آپ سے کیا باتیں جو ہیں وہ میں مخاطب کر رہا ہوں، آپ کو کیا میں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ گزار دیتے ہیں، اور بہت سارا حصہ گزارنے کے بعد بھی ہمیں شیطان مردود سے پناہ کیوں نہیں ملتی؟ ذرا سوچا ہے کیا آپ نے اس بارے میں؟ میں 33-34 سال کا ہو گیا ہوں، آپ 35 سال کو 36 سال کو 40 سال کا ہوگا، کو 45 سال کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ماں کی رحم دلی سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ بعض جگہوں پر لکھا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک ماں کا جو پیار ہے وہ نہیں سنبھالا جاتا۔ آپ اپنی ماں سے کوئی بات کہہ کے تو دیکھیں، آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کی بات کو فوراً پورا کرے گی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی رحم دلی سے زیادہ آپ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، اور کتنے گنا؟ 70 گنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھر بھی پناہ جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ اس بات کے بارے میں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ پناہ کیوں نہیں مل رہی؟ کیا وجہ ہے ہمیں پناہ نہ ملنے کی؟ اس سائیڈ پر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں۔ ایشو کس کے اندر ہے؟ ایشو آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، ہم سب کے اندر ہے، جس وجہ سے ہمیں شیطان مردود سے پناہ نہیں مل رہی۔
جب تک ہمیں شیطان مردود سے پناہ نہیں ملے گی تب تک ہم اپنی ان جو حالتیں بنی ہوئی ہیں ہماری، ان حالتوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شیطان مردود سے پناہ کے جو ہے وہ طریقے بتاؤں۔ ان طریقوں کو آپ اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور ان طریقوں کو اپنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم دعا گو ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے جو ہے وہ کیا عطا کرے؟ پناہ عطا کرے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے نا کسی کا، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ جہاں پر بھی کسی اپنے دشمن کو اکیلا دیکھ لے نا، اس کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ کے خوب اس کی پٹائی کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جائے تو جب اس کو اکیلا دیکھیں گے نا آپ، تو آپ کیا کریں گے؟ جب وہ تنہائی میں جائے گا، اس کو تنہائی میں پکڑ کے علیحدہ اس کی خوب ٹھکائی کریں گے۔ تو شیطان تو میرا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، کیسا کھلا دشمن ہے؟ مجھے نظر بھی نہیں آتا۔ اچھا، دشمن بھی ہے، میرے پہ حملہ بھی کرتا ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے تو وہ میری کس چیز پر حملہ کرتا ہے؟ تو ایک بات آپ سے آج شیئر کرتا چلتا ہوں۔ یہ جو شیطان ہے وہ فقط کیا کرتا ہے؟ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسے ڈالنے کے بعد آپ کی یہ جو سوچ ہے، شعور کی طاقت ہے، اس کو چینج کر دیتا۔ انسان کے پاس جو سب سے پاورفل ہتھیار ہے وہ اس کی سوچ ہے، اس کا شعور ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کی یہ جو شعور اور سوچنے کی صلاحیت ہے، اس میں تھوڑا سا خلل ڈال دیتا ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے۔ آپ سیدھی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، سیدھی راہ کو چھوڑ کر آپ الٹی راستے پہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنی اس شعور پر، اس سوچنے کی صلاحیت پر خود قابو نہیں ڈالیں گے، تب تک ہم اس شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، یہ جو شعور ہے، یہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے، اس کو پاکیزہ بنا لیں، مثبت رہیں، مثبت سوچیں، اللہ کا ذکر کریں، ہمہ وقت دل میں اس کو یاد کریں، محفل میں بیٹھ کے اس کو یاد کریں۔ جب آپ رحمان کو یاد کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو جب رحمان آپ کے ساتھ ہوگا تو ایٹ اے ٹائم اس جسم کے اندر دو طاقتیں نہیں رہ سکتی۔ اس نے روز محشر کہنا، یا اللہ میرا تو کام تھا فقط وسوسے ڈالنا، کام تو سارے اس بندے نے خود کیے ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے ایسا کہا کہ اپنی جان چھڑوا لینی ہے، پھانس ہم نے جانا ہے۔ ان باتوں کو ذرا سوچیں۔ آپ کو الٹے کاموں کی طرف وہ لگا کے خود تو سائڈ پہ نکل گیا، وہ تو اپنا کام بڑا جو ہے وہ ڈیوٹی فل طریقے سے کر رہا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بڑی اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ ہم اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے رہے، ہم غفلت میں کے اندر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان باتوں کو ذرا سوچئے، ہم شیطان والی پارٹی کے ہیں یا ہم رحمان والی پارٹی کے ہیں؟ اگر تو ہم رحمان والی پارٹی کے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سوچوں پر پاکیزگی کا پاسورڈ لگانا پڑے گا۔ کسی گندے خیال کو، کسی برے خیال کو بھی ہمیں اپنی سوچ کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ تو اگر ہم اس راز کو اپنائیں گے، اس بات کو اپنائیں گے، تو ہمیں شیطان مردود سے جو ہے وہ پناہ مل جائے گی۔ اتنی عمریں گزارنے کے بعد بھی اگر پناہ نہیں ملتی تو یقیناً ہمیں اپنے اس جسم کو کسی سے ٹھیک کروانا پڑے گا۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں یہاں پر۔ میرا موبائل فون خراب ہو جائے، مثال دے رہا ہوں، ہمارے گھر کا پمپ خراب ہو جائے، ہمارا کیمرہ خراب ہو جائے، ہماری LCD خراب ہو جائے، ہم کسی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں اس کو، وہ مکینک کیا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارا کھلا دشمن جو ہے وہ ہمارا شیطان ہے۔ تو کھلے دشمن سے ہمیں جنگ لڑنی بھی آنی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کھلا دشمن کس چیز پر حملہ کر رہا ہے۔ تو جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہماری سوچ پر وسوسے ڈالتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور ہماری سوچ کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کر دیتا ہے، اس کو چینج کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی سوچوں پر پاکیزگی کے پاسورڈ کو لگا دینا ہے تاکہ وہ آپ کی سوچ پر حملہ نہ کر سکے۔ تو کتنے
دوست جو ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں آج سے اپنی سوچوں کو پاک رکھیں گے، سارے وعدہ کرتے ہیں، پکی بات ہے۔ تو اگر آپ اپنی سوچوں کو پاک رکھیں گے، پاکیزہ رکھیں گے، تو شیطان مردود جو ہے وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے استقامت کے ساتھ اس بات پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شمس کے اندر آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے کیا کیا، جس نے خود کو گناہوں کے اندر ملوث کر لیا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھی ہے ابھی، اس بات کو کہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات 11 قسمیں کھا رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، کیا اللہ کی ذات کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہے؟ بتانا مقصود کس کو؟ آپ کو اور مجھے۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ کر لیا، پاک کر لیا، وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ایسا نہ کیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ نامراد ہو گیا۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہم سب کی، میرے سمیت ہم سب کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم خود کھڑے نہیں ہوں گے، ہم کسی کو اپنے ساتھ نہیں کھڑا کر سکتے۔ مجھے خود کھڑا ہونا ہی نہیں آتا، میں خود اس کی راہ میں کھڑے ہو کے حق کی بات ہی نہیں کر سکتا، تو کیا میں کسی اور کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتا ہوں کہ یار آؤ میرے ساتھ چلو حق کی بات کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں سب سے پہلے خود استقامت کی ضرورت ہے، خود کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم خود کھڑے نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ بات نہیں بنے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ میری باتوں کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ تھوڑا سا چیزوں کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ اسلام کی سب سے بنیادی پالیسی کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بنیادی پالیسی ہے، اسلام نے ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جس کے استعمال سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے۔ یا آپ کے ریلیونٹ کچھ باتیں اب میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ اس نے ہر اس چیز کو حرام قرار دے دیا جس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی صحتوں کو متاثر کر لیا ہوا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آج ہم نے صدقے دل سے، سچے دل سے ادھر بیٹھ کے توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ میرا ساتھ دیں گے سارے؟ سچے دل سے آج ہم نے ادھر سے توبہ کر کے اٹھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آپ کے رب کے فرمان سناؤں گا کہ آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے، اس کا پیارا حبیب کیا کہہ رہا ہے۔ پھر اینڈ پہ پھر دوبارہ توبہ کریں گے ایک دفعہ کہ دوبارہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی، بلکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 5218، ہمارے میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کون کون ہے جو آقا کریم سے سچے دل سے محبت کرتا ہے؟ تو ہمارے، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور اس حالت میں مر گیا اور وہ شراب کا عادی ہو گیا تھا تو اس نے توبہ نہیں کی تھی تو وہ آخرت میں اسے نہیں پیے گا۔ ایک وہ شراب ہے جو روز محشر حوض کوثر پہ ہم سب نے پینی ہے، تو جو آج وہ کام کرے گا اللہ اس کو وہ اس دن وہ حوض کوثر نہیں پلائے گا، وہ جام نہیں پلائے گا۔
تو اگر تو ہم اپنے پیارے آقا کریم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو فرمان ہیں، ہمیں ان پہ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ خالی محبت لفظوں سے نہیں کی جاتی، خالی محبت نعروں سے نہیں کی جاتی۔ محبت اگر ظاہر کرنی ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو پھر اس بندے کی راہ پہ چلنا پڑتا ہے۔ میں اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہوں تو دیکھیں آج ہم ان کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ انہوں نے جو حق بات ہم تک پہنچائی، ہم وہ حق بات آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار ہے کسی سے۔ تو اگر آپ اپنے آقا کریم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اپنے آقا کریم کا جو فرمان ہے اس پر پھر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ میں نے آپ سے صحیح مسلم کی حدیث 5218 جو ہے وہ بیان کی۔ تھوڑا سا اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2035، آقا کریم نے فرمایا ہر نشے والی چیز سے بچو۔ ہر وہ چیز جس سے آپ پر غنودگی طاری ہو، جو آپ کو آپ کی صحیح حالت جو ہے وہ آپ کی بگاڑ دے، تو اس ہر چیز سے ہم نے کیا ہے؟ بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے یہ جس ابھی تھوڑی دیر پہلے جن کی نعت سن کے آپ سب لوگ جھوم رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، تو اب پتہ چلے گا کہ صرف ہم لفظوں والے ہیں یا واقعی ہم عمل والے بھی ہیں۔ بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور یہ جو فال نکالنا ہوتی ہے، یہ تمام کے تمام کام شیطانی کام ہے، سو تم ان سے پرہیز کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ تو یہ در حقیقت یہ جو الٹے کام جتنے بھی ہیں، یہ کون ہم سے کرواتا ہے؟ یہ شیطان ہم سے کرواتا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کے اس سیمینار کا آغاز، اس موضوع کا آغاز کہاں سے کیا تھا کہ طاقت ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہے، وہ سپریم سب سے بڑی طاقت۔ اس طاقت نے شیطان کو وہ طاقت ڈیلیور کی، اور اس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ سورۃ الحجر کے اندر یہ پورا ڈائلاگ ہے شیطان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا۔ تو اللہ قرآن میں بھی ان چیزوں سے منع فرما رہا ہے، اور میرے اور پیارے آپ کے پیارے آقا کریم بھی ان چیزوں سے جو ہیں وہ منع فرما رہے ہیں۔ اگلی بات، آج میں کیوں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں؟ آج میں یہ باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ وجہ سنیے گا۔ اللہ قرآن کے اندر سورۃ المائدہ آیت نمبر 63 میں ارشاد فرما رہا ہے، ان کے مشائخ اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے آخر کیوں منع نہیں کرتے؟ تم نے انہیں صحیح بات کیوں نہیں بتائی تھی؟ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ قرآن کے اندر ان چیزوں کو منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ تم نے کیوں نہیں بتایا انہیں؟ میرے پیارے آقا کریم اگر اس دن میرے سے سوال کریں کہ بیٹا آپ نے کیوں نہیں بتایا انہیں، کیا آپ نے میرے فرمان نہیں سنے تھے؟ تو یہ اس لیے میری ذمہ داری ہے، آج میں اس لیے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اور آج کے اس موضوع کو میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ شیطان مردود سے ہم نے پناہ حاصل کرنی ہے۔ سب نے پناہ حاصل کرنی ہے، پکی بات ہے۔ تو اس شیطان مردود سے ہم پناہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک یہ ظاہری انسان آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو اس کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کی روح ہے۔ آدم مٹی کا بنا تھا، کچھ نہیں تھا، نتھنگ ایلس، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو پھر اس کے اندر جان آئی، اور اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو ہم شیطان مردود سے کب پناہ حاصل کریں گے؟ جب ہمارا اور ہماری روح کا کیا ہوگا؟ تعلق ڈیولپ ہوگا۔ جو دلوں کا سکون ہے وہ کس کے اندر ہے؟ میرے ذکر کے اندر ہے۔ تو ہم نے آج سے ایک تہیہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے، محفل میں بیٹھ کے بھی، تنہائی میں بیٹھ کے بھی،
جب تنہا بیٹھے ہیں تو دل میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں سارے؟ تنہائی میں بیٹھ کے، محفل میں بیٹھ کے کوشش کریں گے ہم؟ کیوں کوشش کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی سکون ہے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا مطلب اس کا؟ اس بات کا مطلب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ آقا کریم پر درود بھی بھیج رہے ہیں، سلام بھی بھیج رہے ہیں. یہ کام کون کر رہا ہے؟ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا. یہ کام کون کر رہا ہے؟ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا. تو آج سے ہم سب نے بھی کوشش کرنی ہے اس کام کو کرنے کی. وعدہ کرتے ہیں؟ پکی بات ہے؟ چلیں جی. تو یہ آج کے ہمارے سیمینار کا موضوع کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں آگاہی دی جائے، چیزوں کے بارے میں بتایا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.